السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیل الرحمان ہنی ٹریپ کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ ملزمہ آمنہ عروج نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ گتھی الجھتی جا رہی ہے یار، الجھتی تو جا رہی ہے، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک پرابلم ہے۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب وہ تاغوت والا ایپیسوڈ ہوا، اس کے علاوہ بھی تو خلیل صاحب سے خبروں کے سلسلے میں میرا ان سے ایک تعلق ہے، تو رابطہ وقت دوبارہ استوار ہوا، تازہ ہوا، ریفریش ہوئی چیزیں۔ ایک عرصے سے نہیں ہوئی تھی ملاقات۔ عمران ریاض جب واپس آئے، میں ملنے گیا تھا، اس دن خلیل صاحب سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، اور خلیل صاحب جس طرح سے ملتے ہیں، بڑے ہیں تو اسی طرح سے ملے۔ اچھا، ایئرپورٹ پر ہوئی تھی ملاقات، یہ بھی 7 بجے کی بات تھی۔ تو اب آپ ہنس رہے ہیں یار، دھوپ نہیں دھوپ نہیں، مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ خلیل صاحب کی بات یہاں درست ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، لاہور سے واپس کراچی آ رہے تھے ہم لوگ، تو سین کیا ہے کہ خلیل صاحب سے جب یہ خبر آئی نا، خلیل صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لٹ گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، گھر گئے 7-8 بندے آ گئے، نیچے اترے مزید بندے تھے، ایک جگہ لے گئے کچھ بندے تھے، پھر ایک اور جگہ کچھ بندوں کے حوالے کیے گئے، تو کل ملا کر کوئی 24 کے قریب بندے بن گئے، فائر بھی کیا گیا۔ اچھا، میں نے خوش قسمتی سے بچ گئے، پیر کی طرف گولی چلائی، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا تھا۔ یہ تھی ایف آئی آر اور یہ تھی خبریں۔ لاہور میں کچھ کرائم رپورٹر دوست، کچھ پولیس والے دوست خبریں لیں، اور لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو چلا دیا، بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ خلیل صاحب واقعی رات میں کام کرتے ہیں۔ اصغر چشتی مرحوم میرا دوست، تو وہ ہم لوگ اس کے ساتھ بھی جاتے تھے، تو ملاقاتیں خلیل صاحب سے ساری رات میں ہوتی تھی۔ میں نے جب یہ کیا تو خلیل صاحب نے، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، خلیل صاحب نے مجھے شکریہ کا میسج کیا۔ اچھا، کہ مطلب آپ نے میرا جو موقف ہے، اور یہ جو بات تھی کہ کیوں گئے 440 پہ، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری بار میں پولیس کے کچھ دوستوں سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ تصویریں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں۔ پولیس کا یہ دعویٰ تھا، یہ کرائم رپورٹرز کا بھی دعویٰ تھا۔ میں نے ایک پولیس والے دوست سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہیں۔ میں نے کہا تو ثابت کیجئے، دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا مطلب کسی کی پرائیویٹ چیزیں آپ کیا بات کریں، دکھائیے۔ میں نے کہا نہیں، مطلب میں نہیں کہہ رہا ان کو پبلک کر دیں، آپ اس دعوے کی سچائی کے لیے کرائم رپورٹرز وغیرہ کو، کچھ لوگوں کو چیزیں دکھائی ضرور جا سکتی ہیں، تاکہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ہو ثابت۔ اور خلیل صاحب کا ایک مختلف ورژن ہے۔ اچھا، میں خبر رپورٹ کر رہا ہوں ابھی تک، تو خلیل صاحب ظاہر ہے کہ ناراض بھی ہوئے ہیں، تو میں اتنا بتا دوں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آمنہ عروج والا معاملہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو خبر آ رہی ہے اس کو ہم پولیس اٹھاتے ہیں، اخبار سے، ویب سائٹ سے، پھر اس کے بعد کچھ دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، ڈبل چیک کرتے ہیں، اور اس خبر کو آگے دے دیتے ہیں، یا اس خبر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہی ہے نا، تو بس یہ کام ہے۔ اچھا، اب آمنہ عروج کیا بتا رہی ہیں؟ آمنہ عروج نے ایک بیان دیا ہے رپورٹر کے سامنے، جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، کہ جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں دونوں اطراف سے بلیک میل ہو رہی تھی، حسن شاہ مجھے استعمال کرتا تھا، اور خلیل الرحمان نے ڈرامے میں کاسٹ کرنے کا لالچ دے کر استعمال کیا۔ اچھا دیکھیے، ایک تو ایف آئی آر سے یہ پتا چلا، کیونکہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا کیا تھا، خلیل صاحب نے جو ایف آئی آر کروائی، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا بیان ہے نا، ایف آئی آر جس شخص کی ہے اس شخص کا بیان ہے پولیس کے سامنے، پولیس اس بیان کو لکھ لیتی ہے۔ تو خلیل صاحب نے یہ لکھوایا کہ ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلا رابطہ تھا، نہیں ہے نا؟ خلیل صاحب کے بقول پہلا رابطہ تھا۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، یہ کال آئی رات کوئی 1:30 بجے کے آس پاس، اور پھر میں ملنے گیا 4:40 ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے اس میں کوئی انیوژل بات نہیں لگی، اور خلیل صاحب بھی کہتے ہیں کچھ انیوژل نہیں ہے، لیکن جو آمنہ بتا رہی ہے، جو پولیس والے بتا رہے ہیں، قمر صاحب نے خود بتایا پریس کانفرنس پہ کہ وہ 15 دنوں سے رابطے میں تھے۔ جی، میں اب یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک جانب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نامعلوم نمبر کی کال تھی، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ تھا، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ رابطہ تھا۔ ایک اور واٹس ایپ چیٹ چلی، او یو سنگ ریئلی ویل، یا پرکشش ہیں وغیرہ ٹائپ کی باتیں۔ میں نے اس پر بھی کہا کہ خلیل صاحب سے مسلسل ہمارا رابطہ ہے، ان کی ڈی پی ایک عرصے سے چینج نہیں ہوئی، وہ ڈی پی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو چیٹ ہے یہ ممکنہ طور پر مشکوک بھی ہو سکتی، کیونکہ اس چیٹ میں اور ایف آئی آر میں جو نمبر لکھا ہو اسی نمبر پہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ صاحب نے پریس کانفرنس میں اس چیٹ کو ڈیفینڈ کیا باقاعدہ۔
تو بس پھر دیکھیے نا، میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ جو چیٹ ہے وہ فیک ہو سکتی ہے، یہی تھا. صحیح ہے. اب اگر خلیل صاحب، میں یہی آپ کو لا رہا تھا، اگر خلیل صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں خود کہ یہ تھا، تو پھر جو ایف آئی آر میں انہوں نے بیان دیا وہ بیان تو غلط ہو گیا، غلط ہو گیا. تو یہ معاملہ ہے. اور یہ جو آمنہ عروج ہیں یہ وانا بی ماڈل، ایکٹریس، ڈرامہ ہیروئن، اور ان کی جو تصویریں کچھ مزید وہ تصویریں، ہمارے ایک دوست ہیں عمیر، بڑے اچھے رپورٹر ہیں لاہور کے، انہوں نے اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ آمنہ عروج کی جو تصویریں وغیرہ ہیں وہ تصویریں ہی غالباً ہنی ٹریپ کی وجہ بنی ہیں. اچھا. تو اب خلیل صاحب یہ ہنی ٹریپ سے انکار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ تھا، آخر میں انہیں بلایا گیا، سیٹ اپ دیکھ لو. تو آمنہ عروج کو کام ملے گا یہ بات ہو رہی تھی، اور حسن شاہ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، آئس کا نشہ کر رہی تھی دونوں لڑکیاں. جی ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے انہیں استعمال کر رہا تھا، بلیک میل کر رہا تھا. ممکنہ طور پر اس کے پاس ان لڑکیوں کی کچھ انڈیسنٹ چیزیں تھیں، نامناسب چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے وہ بلیک میل کر رہا تھا. صحیح ہے. یہ کہانی ہے. آمنہ عروج جو کہہ رہی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو اپنا آپ بھی بچانا ہے نا. اس پورے کیس میں حسن شاہ بھی غلط ہے، خلیل الرحمان قمر بھی غلط ہے. ٹھیک کون ہے؟ آمنہ عروج. یہ کرنا ہے نا اس کو یہی کرنا ہے، وہ یہی کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ جو کردار ہے باقی چیزیں سامنے لانے کا، وہ پولیس کا کردار ہے. پولیس نے لاہور میں کچھ لوگوں کو وہ تصویریں دکھا دی ہیں. اچھا. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور میں کچھ لوگوں کو پولیس نے وہ تصویریں دکھا دی ہیں جن میں ایک مبینہ ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے، آمنہ عروج کی وہ تصویریں کہ جن کی بنیاد پر آمنہ عروج کو، صرف آمنہ عروج کی تصویریں بلیک میل کیا گیا ہوگا. اور ایسی تصویریں جو سی سی ٹی وی کیمروں سے، خفیہ کیمروں سے، صرف سی سی ٹی وی نہیں، یعنی سی سی ٹی وی تو ایک سرٹن کوالٹی ہوتی ہے نا، لو اسٹینڈرڈ کوالٹی، ہڈن کیمراز ان کے ذریعے بنائی گئی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں واضح ہیں، کچھ غیر واضح ہیں، کچھ رخ روشن ہے، اور کچھ جو ہے وہ رخ روشن نہیں ہے، وہ پشت سے ہیں. تو کچھ اس طرح کی تصویریں وغیرہ ہیں. مطلب لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز آف آل دیٹ. صحیح ہے. لیکن یہ پولیس نے کچھ رپورٹرز کو، کچھ لوگوں کو دکھائی ہیں. یعنی یہ دیکھ لیجئے، دی نہیں جا سکتی، یہ ضرور ہوا ہے. اچھا، خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دھوپ. اچھا، ایک اور بات خلیل صاحب نے یہ ایف آئی آر جو وقوع بتایا وہ بتایا 15 کا. جی. ایف آئی آر ہوئی ہے غالباً 20-21 کی. کتنے دن کا فرق ہے؟ 5 سے 6 دن کا فرق، تقریباً ہفتہ. ٹھیک ہے. تو خبر ایک اور یہ ہے کہ خلیل صاحب، اور یہ پولیس والے ہی دعویٰ کر رہے ہیں، خلیل صاحب ایف آئی آر نہیں کروانا چاہتے تھے. تو یہ تو عمر چیمہ صاحب نے رپورٹ کیا ہے. تو ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب یہ اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ خلیل صاحب ایف آئی آر نہیں کروانا چاہتے تھے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو دعوے آمنہ عروج کے ہیں وہ کسی حد تک سچ ہو سکتے. اور یہ بھی تو ثابت ہوا نا کہ ان کا گینگ ہے جو کہ ہنی ٹریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اینگل ہے. خلیل صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے بہت ریسنٹ، کوئی 1 دن پہلے، چینل 24 کی خاتون کو. جی. اس خاتون نے پھر جس میں کہا تھا کہ سیٹ اپ دیکھنے گیا تھا. جی، سیٹ اپ دیکھنے گیا تھا. میں ان کا سیٹ اپ دیکھنے گیا تھا، اور وہاں اس نے کہا لڑکی نے، تو پھر کہیں کہ آپ 2% کے مرد ثابت ہوئے. انہوں نے کہا جی میں اپنی بے بسی اور اس سچویشن کی وجہ سے، اس سچویشن میں اپنی بے بسی کی وجہ سے خود کو 2% کا مرد محسوس کر رہا تھا. یہ خلیل صاحب نے کہا ہے. اچھا، خلیل صاحب پر ایک دوسری تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی دھوپ والی جو بات ہے یہ تو مذاق ہو گیا ہے. دیکھیے، میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو منع کیا جاتا ہے دھوپ میں مکمل طور پر نکلنے سے. صحیح ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ دھوپ میں نکلا نہ کرو، دھوپ کی رانی وغیرہ والی بات. ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس کے بعد تماشا ہے. یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان کا دیکھیے یہ کہاں کی ہیں، اور کیا اس کے اوپر کوئی فائبر گلاس بھی موجود ہے؟ فائبر گلاس، ٹھیک ہے نا، تو وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ دھوپ سے ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ یہ فرض کر لیجئے ایک ہے دھوپ، جب ہم شوٹ وغیرہ بھی باہر جاتے ہیں نا، یہ کشف بتائیں گے آپ کو، حامد بتائیں گے، تو کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹاپ سن، ٹھیک ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یار وہ بالکل خراب کر دیتا ہے شوٹ.
اور اس کے علاوہ جو صبح ارلی والی دھوپ ہے اس کی شوٹ بہت اچھی ہوتی ہے، جو 4 بجے کے بعد والی دھوپ ہے اس کی شوٹ بہت اچھی ہوتی ہے، اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ چہرے پہ بڑی اچھی لائٹ پڑتی ہے، ورنہ ساری شوٹ خراب ہو جاتی ہے آؤٹ ڈور کی۔ تو ایک ہوتی ہے تمازت بہت شدید والی، ممکن ہے کہ خلیل صاحب جس دھوپ میں نکلے ہوں جو آپ بتا رہے ہیں، آپ مسکرا بھی رہے ہیں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 5 بجے کے بعد والی دھوپ ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ سردی والی دھوپ بھی ہو سکتی ہے، ہاں، یا سردیوں کی دھوپ ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈی سفید چادروں میں جاگیں دیر تک وغیرہ، وہ پتہ نہیں کیا تھا، تو اچھا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرقت کے رات دن، ہاں، تو یہ کہانی ہے۔ لیکن آمنہ عروج جو کہہ رہی ہے اس میں دیکھیے اس کے استعمال ہونے کے حوالے سے پولیس نے ایک بات بتائی کہ ان لڑکیوں کو 2 ہیں اس گینگ میں، ان کو آئس کا نشہ کروایا جاتا تھا، تو یہ بھی ثابت، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ منصوبے کے تحت خلیل الرحمان قمر صاحب کو ٹریپ کرنے کی ایک منصوبہ بنایا، اور کہا کہ بھائی دیکھیں اس میں بڑا غرور ہے، یہ خواتین کے بارے میں نامناسب بات کرتا ہے، تو اس کے بعد سے پھر چیزیں وہاں جانا نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس گینگ میں یہ سوچ ہو کہ یار اس کو سبق سکھاتے ہیں، نہیں، کوئی گینگ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ماروی سرمد کا گینگ تھا، صبا قمر کا گینگ تھا، ماہرہ خان کا گینگ تھا، وہ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام لیے ہیں مجھے گمراہ کرنے کے لیے۔ اچھا نہیں، میں آپ سے عرض کروں نا کہ یہ گینگ جو ہے وہ مطلب گینگ کرمنلز کا گینگ تھا، انہیں نظر آیا کہ بھائی ایک آدمی ہے، پیسے والا ہے، لیک سٹی میں ایک بڑے سے بنگلے میں رہتا ہے، تو اس کے پاس پیسے ویسے ہوں گے، اتنا بڑا رائٹر ہے، مال ہوگا، تو اس لیے اس کو مچھلی بناتے، تو انہوں نے چارہ ڈالا اور مچھلی بنایا، یہ اتنی کہانی ہے۔ انفارچونیٹلی یس، اور یہ صرف اس میں کامیاب نہیں ہوئے، نقصان جو ہے یا ان کی کامیابی جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، جب آپ ریسنٹ انٹرویوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔